رحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت سے جو نوجوان ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ یہ ہے وہ کنواں جس کے ارد گرد ہماری ماضی کی زندگی گھومتی تھی۔ میری کوشش یہ ہے کہ دنیا بھر میں سے کہیں سے بھی مجھے اوریجنل کنواں اگر کہیں سے ملتا ہے تو میں وہ آپ کو دکھا سکوں، مگر جب تک وہ مجھے نہیں ملتا اس سے استفادہ کریں۔ یہ وہ کنواں ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 اور 8 ایکڑ تک کا رقبہ جو ہوتا تھا اسے آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کنویں کے ساتھ جڑے پورے کے پورے گاؤں کے لوگ اس سے پانی پیتے تھے، اور مسافر بھی اس کنویں کے پانی سے استفادہ کرتے تھے، جانور بھی اس کنویں کے پانی سے استفادہ کرتے تھے۔ دوستو، بات کریں اگر پاکستان کی، تو پاکستان میں کم و بیش 1960 کے بعد نئے کنوؤں کی کھدائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ایسے علاقے تھے جہاں پہ نہریں نہیں تھیں وہاں پہ ٹیوب ویل لگوانے شروع کیے تھے گورنمنٹ نے، اور لوگوں نے انفرادی طور پہ اپنے ٹیوب ویل لگوانے شروع کیے تھے۔ تب کا ٹائم وہ 1960 کا، اور اب تک جہاں جہاں پہ پیٹر سے پانی اب دیا جا رہا ہے فصلوں کو، اب تو نہری علاقوں میں پیٹر سے پانی دیا جا رہا ہے، مگر وہ علاقے جن میں نہریں نہیں ہیں اور برسات کے ساتھ وابستگی ہے لوگوں کی، وہاں پہ جو پیٹر لگے ہوئے ہیں، یہ ایک ماڈرن شکل ہے ماضی کے ٹیوب ویل کی، ماضی کے کنویں کی۔ کنویں میں سے پانی بہت کم مقدار میں نکلتا تھا، جبکہ آج کا پیٹر جو ہے وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پانی آپ کو نکال کے دیتا ہے۔ دوستو، ان کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے مشین نہیں تھی، بیل استعمال ہوتے تھے، اور ان کنوؤں کے ساتھ جڑی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ تاریخ میں ہمارا اب حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے جو اس وقت تک کہا جاتا ہے گدی نشین، تو یہ کنویں کے ساتھ جو بیل بندھا ہوا تھا اس بیل کے لیے گدی، یعنی ایک طرف یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا الگ نام ہے، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ پہلے بات کروں گا گدی پہ۔ اب گدی نشین جو ہے وہ معذرت ان سے، بہت سے بڑے بڑے یہاں پہ گدی نشین ہیں، تو گدی جو ہوتی تھی ایکچولی کنویں کے ساتھ جڑے بیل کے پیچھے بیلوں کو جو آپریٹ کر رہا ہوتا تھا آپریٹر، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا تھا، اور وہ جو بیلوں کے پیچھے آپریٹر ہوتا تھا وہ بعض دفعہ جب سو جاتا تھا تو بیل تو جانور ہیں، اور وہ جو بیل جانور ہونے کی حیثیت سے پورا رہتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ حصہ، یہ اس کے ساتھ گدی جڑی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے معذرت بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ اس سے شاید کوئی پریشان نہ ہو، تو یہ گدی کی جگہ ہوتی تھی، اور دوسری طرف سامنے اس طرف بیل یہ چل رہا ہوتا تھا اس دائرے میں۔ تو گدی نشین بعض دفعہ اس کا جو سو جاتا تھا تو بیل ساری رات چلتا رہتا تھا، اور اس میں سے جو پانی آگے جا رہا ہوتا تھا وہ جو جس کھیت کو دینا ہوتا تھا اس کھیت کی بجائے وہاں سے سلپ کر کے فلو ہو کر کے دوسروں کے کھیتوں میں چلا جاتا تھا۔ صبح جا کے اس کو آنکھ کھلتی تھی، کہتا ہو ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں پر پھر بھی پیچ نہیں ہویا۔ تو ایک گدی جناب تہاڈے سامنے ایک اور گل کرتے ہیں دوسرے سے۔ دوستو، پاکستان کے پنجاب میں یا دوسرے صوبوں کے اندر رہنے والا، یا ہندوستان کے کسی بھی شہری یا دیہاتی علاقے کے رہنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ لفظ چک سے آشنا ہے، یعنی جانتا ہے لفظ چک کو۔ یہ جو آپ کو پہیہ نظر آ رہا ہے سامنے، اسے کنویں کا چک کہا جاتا تھا، اور اسی سے آج آپ لوگ جن جن چکوک میں رہ رہے ہیں وہ منسوب ہیں اس چک سے۔ دوستو، یہ جو چک ہے یہ سارے کی ساری معیشت کا پہیہ ہے، ماضی کی معیشت جو تھی۔ اس چک کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہے جسے کہا جاتا ہے مالا۔ اب یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، یہ شاید مالا جو ہے اس کو، ہندوستان کے لوگ تو مالا کا کچھ اور مطلب نہیں نکالتے، وہ بھی اسی طرح ہی مالا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے جو اپنے آپ کو زاہد عابد کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، تو ماضی میں بڑے سائز کی تسبیح کی شکل کے اندر لوٹے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ لوٹے جو ہوتے تھے یہ سیاسی لوٹے نہیں ہوتے تھے، مٹی کے لوٹے ہوتے تھے جو اس چک کے اوپر باندھے ہوتے تھے پکے، اور کنویں کے اندر سے جا کے پانی نکالتے تھے۔ ایک تو ان لوٹوں کا یہ استعمال ہوتا تھا، اور دوسرا ان لوٹوں کا یہ استعمال ہوتا تھا کہ استنجا کرتے تھے لوگ، یعنی آج آپ لوگ بیٹھتے ہیں اپنے واش رومز کے اندر تو واش روم کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ماضی میں ایسا نہیں تھا، ماضی کے اندر لوٹے کا استعمال ہوتا تھا، تو اس وجہ سے لوٹوں کو شرم دلائی جاتی ہے کہ آپ نے ان کا بھی سارا کچھ دیکھا ہوا ہے اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔
دوستو لوٹوں کی وہ بہت بڑی مالا جو تھی وہ اس چک کے ذریعے گھومتی تھی اور گھومتے ہوئے کنویں میں سے پانی نکال کے باہر اس میں گراؤنڈ پہ پھینکتی تھی۔ تو آج یہ ساری چیزیں تقریباً ختم ہو رہی ہیں۔ کنویں کھودنے میں بہت مہنگے ہوتے تھے، کنویں کھودنے کے بعد ان کے اوپر یہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ایک مجھے کنواں ملا ہے جناب، میں آپ کے لیے یہ سے لایا ہوں۔ یہ کنواں ابھی اس وقت موجود ہے دولت نگر میں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں چک کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی آپ سب کو، اور لوٹے کی بھی، مالا کی بھی، گدی کی بھی۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی چلتے ہوئے کنویں پہ، تاکہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی بتا سکیں کہ کنویں کے جو پارٹس ہیں وہ آج ہماری زندگی میں کس کس شکل میں موجود ہیں اور ماضی میں ان کا کیا کردار تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔